ہم اذان کے وقت کیرم بورڈ کھیلنا بند نہیں کر سکتے ہیں. ہم اذان کے وقت میچ بند نہیں کر سکتے ہیں. بیوی ہے، حلال رشتہ ہے، نکاح ہوا ہے، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، پیار بھری باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن اذان کی آواز سنی، دھکا دیا، آگے بڑھے. پوچھ رہی نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، لیکن نماز اور روزے میں فرق اتنا ہے، دونوں عبادتیں فرض ہیں لیکن اتنا ہے، ابھی میں نے کہا نا کہ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، اور روزہ بھی کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. یہ رخصت ہے لیکن معاف نہیں ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ان کی ایک کنڈیشن میں معاف ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں. ہماری جن ماں بہن بیٹیوں کو پیریڈ آتا ہے، اور فطرت ہے، یہ ان کا نیچرل معاملہ ہے، تو جتنے دن ان کو پیریڈ آتا ہے، اس پیریڈ میں جتنی نمازیں چھوٹیں گی یہ ان عورتوں کے اوپر سے معاف ہیں. اس کو وہ دوبارہ قضا نہیں کریں گی، دہرائیں گی نہیں، پڑھیں گی نہیں، اللہ کی طرف سے بالکل معاف. غور کیجئے، جو نماز مردوں کے اوپر کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، عورتوں کے اوپر بھی کسی کنڈیشن میں معاف نہیں. اگر عورت بیمار ہے لیکن پاک ہے، نماز پڑھے گی. عورت اگر بستر پر لیٹی ہوئی ہے، بہت بیمار ہے لیکن ہوش ہے، لیکن نماز پڑھے گی. ہاں، صرف پیریڈ کے دنوں میں ان کے اوپر سے نماز معاف ہے. کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن پیریڈ آتا ہے، اتنے دنوں میں جو چھوٹیں گی ان کی نمازیں ان کے اوپر سے معاف ہیں. لیکن روزہ ایسا فرض ہے جو عورتوں کے اوپر سے اس کنڈیشن میں وہ چھوڑیں گی تو، لیکن اپنے چھوٹے ہوئے روزے دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے وہ پورا کریں گی. یعنی نماز نہیں پڑھیں گی لیکن چھوٹے ہوئے روزے ان کو پورا کرنا ہے. اس کنڈیشن کو ذرا سمجھ لیجیے. نماز کسی کنڈیشن میں معاف نہیں، لیکن ماں بہنوں کے اوپر سے ان کی پیریڈ میں چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہیں. کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر اگر اس کنڈیشن میں چھوڑتی ہے تو. لیکن اگر رمضان کے مہینے میں پیریڈ شروع ہو جائے تو نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی. مثلا آپ کے ہاں 5:30 بجے سورج ڈوب رہا ہے، 5:30 بجے روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، اور آپ کے گھر کی کسی بھی عورت کو 5:25 پر پیریڈ شروع ہو جائے، یعنی روزہ افطار میں صرف 5 منٹ باقی رہے، ابھی 5 منٹ ہے لیکن اس کو 5:25 پر پیریڈ آ گیا تو یہ روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا. اب تک جو رکی تھی اس کا ثواب اس کو ملے گا، اللہ ثواب دے گا، لیکن اس روزے کو وہ مانے گی نہیں. اب اس روزے کو بھی بعد میں پورا کرنا ہے، اور جتنے روزے اس کے بعد چھوٹیں گے وہ سب بعد میں پورا کرنا ہے. اب آپ کہیے کہ ججی صاحب 5 ہی منٹ تو رہ گئے تھے. وہ اپنی جگہ پر اللہ اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی نیت کو جانتا تھا، اس لیے اس کو ثواب تو دے گا، لیکن روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا کیونکہ افطار سے پہلے وہ پیریڈ کے شکار ہو گئی، اس لیے یہ روزہ اس کا بیکار کا مطلب نہیں مانا جائے گا، ثواب کے اعتبار سے بیکار نہیں ہے. اللہ اس کو، اس عورت کو اس روزے کا ثواب دے گا، لیکن چونکہ پورا نہیں کر پائی اور اس کو پیریڈ آ گیا، اس لیے اس روزے کی قضا بعد میں وہ کرے گی. تو میرے بھائیوں، نماز بھی چھوڑے گی، روزہ بھی چھوڑے گی، لیکن نماز کو نہیں دہرائے گی، قضا کرے گی. لیکن روزے جتنے چھوٹ جائیں وہ بعد میں پورا کرے گی. سمجھ لیے آپ نے اس مسئلے کو؟ سفر میں ہیں آپ، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں پورا کر لیجیے. بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اب آپ بہت کمزور ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا، تب بھی روزہ معاف نہیں ہے. تب بھی آپ کو ایک محتاج، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، فدیہ دینا ہوگا، یعنی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اگر باپ نہیں دے سکتا تو اس کا بیٹا اپنے باپ کی طرف سے دے گا.
غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ایک مسکین کو، ایک محتاج کو وہ کھانا کھلائے گا، آپ اندازہ لگائیے فدیہ ہے یہ۔ ہاں اگر آپ دائم المریض ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ صحیح نہیں ہوں گے، جب تک آپ زندگی ہے دوا کھاتے رہیے، اب آپ روزہ نہیں، آپ کو صبح دوپہر شام ہر وقت دوا کھانا ہے، تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن چونکہ دائم المریض ہیں اس لیے روزہ تو آپ نہ رکھیں، لیکن اس روزے کے بدلے میں آپ کو بھی ایک فدیہ دینا پڑے گا، ایک مسکین کو کھانا آپ کو بھی کھلانا پڑے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، تو روزے کی روح بھی کیا ہے؟ تقوی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آئے لوگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر عبادت کا ثواب اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے بندوں کو دے دو، لیکن روزے کا انعام اللہ خود دے گا، اور کیا کہے گا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندوں کو روزے کا انعام میں اس لیے دوں گا کہ روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، اس لیے انعام بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو روزے کی روح کیا ہے؟ تقویٰ۔ کتنے بے روزگار ایسے ملیں گے آپ کو، روزہ افطار کی دعوت کریے، آپ کیا افطار میں پہنچ جائیں گے اور منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے، ایسا لگے گا ان سے بڑا کوئی بھوکا ہے ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی پیاسا نہیں ہے، اور وہ بے روزگار ہیں لیکن آپ کے افطار میں آئے ہیں۔ اب کون جانتا ہے کہ روزے سے ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی تو جانتا ہے۔ اور کتنے روزے دار ایسے ہیں جو گھر میں اکیلے ہیں، نہ دوست دیکھ رہا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، کوئی نہیں، بیوی میکے گئی، بچے اسکول گئے، ماں باپ نیچے ہیں، بیچارہ اکیلے میں بھی چاہے تو فریج کھول کر کچھ نہ کچھ کھا سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کھا رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ، لیکن اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ اگر یہ روزے کے اندر سے چلی جائے تو روزہ بھی ڈیڈ باڈی کی طرح ہے، پھر اللہ بھی اس روزے کی قدر نہیں کرے گا جب تک کہ تقویٰ اس روزے کے اندر موجود ہوا۔ ابھی چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں اپنے بات کو۔ روزہ ہو گیا، حج دیکھ لیجیے، کتنی بڑی عبادت ہے حج۔ کل میں نے بتایا تھا اگر اس لیے آپ حج کرنے نہیں جا رہے ہو کہ میری بیٹیاں ہیں، جب تک ان کی شادی نہیں کر دیں گے حج نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ حالت اسلام میں نہیں بلکہ مجوسیت پر مریں گے۔ اب سوچ لیجئے حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقویٰ۔ اس میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ ایک ہی لباس، ایک ہی کپڑا، ایک ہی میدان عرفات کا۔ افریقہ کا بھی آدمی ہے، انڈونیشیا کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، ہندوستان کا بھی ہے، ملیشیا کا بھی ہے، کویت کا بھی ہے، دبئی کا بھی ہے، آذربائیجان کا بھی ہے، اردن کا بھی ہے، فلسطین کا بھی ہے، شام کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، مصر کا بھی ہے۔ دنیا کے چپے چپے سے انسان آئے ہوئے ہیں، سب کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، رنگ اور نسل اور ذات اور برادری کو، اونچ نیچ کو بھولے ہوئے ہیں، اور ایک آواز میں چیخ رہے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ غور کرو ایک ایک جملے پر، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جیسے کوئی مجرم کورٹ میں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ میں حاضر ہوں، میں نے سرنڈر کر دیا ہے، اب مجھے ہلکی پھلکی سزا دے کر ایک جینے کا موقع دیا جائے۔ کورٹ اس کو جیل بھیج دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکال کر کہتا ہے کہ اس کو سدھرنے کا ایک چانس دیا جائے۔ جیسے تم کورٹ کے آدیش سے بھاگ نہیں سکتے ہو، حکم ہو گیا ہے 10 تاریخ تک اس کو سرنڈر کرنا ہے، اور اگر اس نے 10 تک اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا تو جہاں دکھائی دے اس کو گولی مار کر ختم کر دو۔ تو اب 10 سے پہلے آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، ایسے ہی دنیا کے چپے چپے سے آیا ہوا انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے باپ سے گناہ چھپا سکتا ہوں، اپنی بیوی سے چھپا سکتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے چھپا سکتا ہوں، اپنے دوستوں سے چھپا سکتا ہوں، لیکن تیری نظروں سے تو جل نہیں
آج ہم اپنے سر پر گناہوں کی گٹھری لاد کر لائے ہیں. اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کر دیا ہے, حاضر ہوں. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. اوپر سے آواز آتی ہے, اے فرشتوں گواہ رہنا, میں نے اپنے بندوں کے گناہ کو اس طرح معاف کر دیا ہے, کما ولدتھا امھا, جیسا کہ ان کی ماؤں نے آج ہی ان کو جنم دیا ہے, جیسے ان کی ماؤں نے آج ہی ان کو پیدا کیا ہے. ادھر بھی تقویٰ, ایک اللہ کا ڈر, ایک اللہ کا خوف, اگر یہ نکل جائے, یہ خوف نہیں ہے. ایک پاگل اور سر پھرا پیدل گیا تھا حج کرنے, یاد ہے نا, اور نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے, سب لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی, اور اب ایک پاگل عورت کوئی جا رہی ہے, اب ایک لڑکی گئی ہے, اس کے دائیں بائیں باڈی گارڈ مرد ہے. یہ کون سا تقویٰ ہے اور یہ کون سا حج ہے؟ ایک فیشن بنا لیا پیدل حج کر کے جانے کا. اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر کوئی عبادت کی جائے تو وہ عبادت بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی لیٹتا ہوا لڑکتا ہوا کہیں جا رہا تھا, تو آپ نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے. لیٹتا لڑکتا ہوا, کہاں اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو ہم لیٹ کر پیدل لیٹتے ہوئے لڑکتے ہوئے جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا اس سے کہو کہ اپنی قسم توڑے, اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں جو اپنی جان کو تکلیف میں ڈال کر جائے. یہ ساری نعمتیں, ہوائی جہاز, یہ سب کچھ اللہ ہی کی تو دین ہے, ان سے فائدہ اٹھائیے. دنیا کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں. یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے کہ اللہ نے جب سمادھان دیا ہے تو ان کو ٹھکرا کر آپ پیدل جا رہے ہیں. نہیں, ہاں صرف پیدل چل کر کہاں جایا جا سکتا ہے اس کی حدیث کی کتابوں میں تشریح موجود ہے. آپ اپنے گھر سے مسجد تک پیدل جائیے نماز پڑھنے کے لیے, اور گھر سے وضو بنا کر جائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے قدم تمہارے پڑیں گے اللہ ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا اور ایک گناہ تمہارا معاف کر دیا جائے گا. ایک قدم جو بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف. دوسرا قدم دوسرے پیر سے بڑھایا, دوسری نیکی ملی, دوسرا گناہ ختم. حضرت زید ابن ثابت کے بارے میں پڑھیے, بخاری کی روایت کہ وہ جب گھر سے مسجد میں جاتے تھے تو اپنے قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے. ایسے نارمل اتنا ہوا, چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے. پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ تو ہم عام دنوں میں نارمل چال دیکھتے ہیں, آپ اچھی خاصی چال ہے, لیکن مسجد میں جب جاتے ہو تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو. انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ مسجد تک جاتے ہوئے ہمارے قدموں کی تعداد سنکھیا بڑھ جائے. جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اور اتنے زیادہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہے مسجد میں. اب بغل میں مسجد, موٹر سائیکل مسجد میں جا کے کھڑی کر دی, ٹھنڈی ہو گئی ہوگی. پہلے بہت گرم, اب بہت ٹھنڈی. تو میرے بھائیوں یہ شریعت کہہ رہی ہے, شریعت. تو حج میں بھی مسئلے سیکھتے جائیے, تھوڑے تھوڑے مسئلے میں بتاتا جاتا ہوں. یار کاغذ دے دیجیے, داڑھی ہری پہ گر رہی, اس کو ویڈیو سے کاٹ دینا نہیں تو پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گی. اتنا حصہ کاٹ دیجیے گا. تو میرے بھائیوں سن لیجئے, یہ شریعت ہے تو بات آگے بڑھ جائے گی. پھر وہیں آ رہا ہوں, حج کے اندر بھی تقویٰ. اگر کوئی آدمی نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے اور اس نمائش میں وہ بھی شامل ہے, آپ کے ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں معلوم. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں, رشتے دار آ رہے ہیں, پھول ڈال رہے ہیں, مالا پہنا رہے ہیں, گلاب کے پھول لے کے آ رہے ہیں,
हाजी साहब दुआ करिएगा मेरे लिए भी। और घर से लेकर स्टेशन तक हाजी साहब फूल और माला गले में डाल के जा रहे हैं नुमाइश करते हुए। ये भी नुमाइश में शामिल है, ये भी रिया और नमूद में दाखिल है। हज उतनी बड़ी इबादत नहीं है जितनी बड़ी इबादत नमाज है। क्या कभी किसी नमाजी के गले में हार और फूल डाला आपने? तो फिर हाजी साहब के गले में क्यों डालोगे आप? ठीक है, मिठाई के डब्बे तक तो ठीक है, जब जा रहे हो लीजिए भाई, एक मिठाई का डब्बा ले लीजिए, हाजी साहब जा रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए, ये तरीका होना चाहिए। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए और आप हमारी बस्ती को भी वहां पहुंचकर अपनी दुआओं में याद रखें। आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। एक बात बता दूं ना, आप कितने भी लोग कहिए मेरे लिए दुआ करिएगा, हाजी साहब खास मेरे लिए दुआ करिएगा, कोई करता वर्ता नहीं होता। सुन लीजिए, कितने लोगों के लिए वो दुआ करेगा? कितने लोगों के लिए? एक आम चीज, आम दुआ कहिए क्या, बस वो दुआ मुख्तसर है, आदमी कर सकता। अल्लाह मेरी बस्ती के ऊपर रहमत फरमा, अल्लाह मेरी बस्ती वालों को तो नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी बस्ती वालों को किताब और सुन्नत पे चलने वाला बना दे। इसमें सब शामिल है, आप भी शामिल हो गए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हम तमाम लोगों को हलाल रोजी खाने की तौफीक। ये आप दुआ, एक एक आदमी का तो आप नाम ही नहीं ले पाएंगे, नाम ही नहीं ले सकते हैं। इसलिए ये रिया और नबूत में शामिल है। दिखा रहे हैं, आप जा रहे हैं नुमाइश करते हुए, नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं जब दिल्ली में पढ़ता था महद में अब्दुल हमीद साहब रहमानी के मदरसे में, तो एक बार एक जलसे में कहीं अब्दुल हमीद साहब रहमानी थे, तो उनसे बातचीत हुई। तो उस वक्त मैं काफी छोटा था, तो उन्होंने ऐसी बैठे बैठे तस्करा कर दिया कि अभी मैं कितने हज कर चुका हूं, मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। मैंने कहा कुछ तो आपको अंदाजा होगा। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, मैं 22 हज कर चुका हूं, और कब जाते थे कब करके चले आते थे पता ही नहीं चला। एक दो हज के बारे में मालूम है, लेकिन 22 हज कर चुके थे। 22 किसी को नहीं पता। तुम एक हज करने जाते हो तो ढिंडोरा पीटते हो, फूल और मालाएं पहनवाते हो, रिया और नमूद करते हो। इतना ही नहीं, अगर आपके 7, 8, 10 साल का बच्चा अगर पहला रोजा रख ले तो शानदार पार्टी होती है। क्या हुआ, मेरे बच्चे ने रोजा रखा है, रोजा खुशाई है, आज रोजा खुलवा रहा हूं मैं, मेरे बच्चे ने रोजा रखा है। अभी से ही उस बच्चे के अंदर तकब्बुर पैदा कर रहे हैं आप। आगे चलकर ये बच्चा वही काम करेगा जो आप कर रहे हैं। आपके बच्चे ने अगर रोजा रख लिया तो आप कहिए कि अल्लाह तेरे नबी का फरमान है, मैं वही कर रहा हूं। आपको जरूरत क्या तमाम लोगों को अपने घर पे बुला के ये बताने की कि मेरा बच्चा रोजे से है, आज मेरे बच्चे का पहला रोजा है। जरूरत क्या है इस बात की कि आपके बच्चे ने कुरान मुकम्मल कर लिया, नाजरा पढ़ लिया है। अब आप तमाम लोगों को बुलाएंगे आप, और अपने घर पे बुला के खाना खिलाएंगे और ये बताएंगे कि मेरे बच्चे ने नाजरा मुकम्मल कर लिया, या खाना खिलाएंगे इसलिए कि आपके बच्चे ने हाफजा कर लिया है। सुन लो, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 किस्म के खानों की इजाजत है, तीसरे किसी खाने की इजाजत नहीं है, किसी चीज की दावत की इजाजत नहीं है। इस्लाम के अंदर शादी के बाद लड़के को परमिशन है कि वो वलीमा कर सकता है, लड़की वालों को वो भी नहीं। कल मैं बता चुका हूं, लड़के को सिर्फ इतनी इजाजत है कि वो शादी के बाद बीवी के घर पे आ जाने के बाद उससे 2-4 मीठे बोल बोलने के बाद वो जब चाहे तब वलीमा कर सकता है, और वलीमे में उसको इजाजत है कि वो 1000 को खिलाए चाहे 100 को खिलाए, वलीमे की इजाजत है। वो 2 दिन भी खिलाए, 4 दिन भी खिलाए, 7 दिन भी खिलाए, 10 दिन भी खिलाए, उसको इजाजत है। बहुत बड़े पैसे वाले बनते हो, लड़की वालों की मत खाओ ना। बहुत ज्यादा दौलत वाले बनते हो ना, बहुत बड़े साहूकार हो, तो वलीमा खिलाओ ना, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन है आप खिलाइए। कौन मना कर रहा है? लड़के वालों को परमिशन है कि वो वलीमा खिला सकते हैं लड़का। एक खाना ये, और दूसरा खाना अकीके का है। 7वें दिन अकीका होगा, और उस दिन आप रिश्तेदारों को बुला सकते हैं,
لیکن آپ کے اس عقیقے میں غریب لوگوں کا آنا ضروری ہے. صرف آپ نے رشتہ داروں کو بلا لیا اور اپنے یار دوستوں کو بلا لیا اور غریب آپ کے یہاں نہیں آئے تو آپ کا عقیقہ نہیں مانا جائے گا. کیونکہ عقیقے کے اندر آپ کے دوست و احباب بھی آئیں گے, رشتہ دار بھی آئیں گے. ہاں, آپ کے علاقے میں جو غریب ہیں, مسکین ہیں, ان کو بھی آپ دعوت دیں گے اور وہ بھی آپ کی دعوت میں آئیں گے. ان دو کھانوں کے علاوہ تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. حاجی صاحب حج کر کے آئے, کھانا کھلا رہے, کیوں؟ عبادت تیرے اوپر حج فرض تک کر لیا, آپ کو کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے, وہ کھانا نہیں ہے, افطار کرانے کا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی کو ایک روزہ افطار کرایا, جس نے کسی کو افطار کرایا تو اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس آدمی کو روزے کا مل رہا ہے, اور اس کے روزے میں کمی نہیں ہوگی. تو روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے, اس کی حدیث موجود ہے, لیکن ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے حاجی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کر کے آئے اور پورے محلے کی دعوت دے. ہمارے یہاں تو ابھی 10-15 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آتے تھے تو وہ کھانے کی دعوت بھی دیتے تھے, اور حج کرنے کے بعد جب آئیں گے تو پہلی نماز حاجی صاحب پڑھائیں گے. ان کو آگے بڑھایا جاتا تھا کہ آپ نماز پڑھائیے. کیوں صاحب؟ کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئیں اور پھر وہ نماز پڑھائیں. کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب آئیں اور وہ کھانا کھلائیں. میرے بھائیوں, باپ کو خوشی میں کھلانا جائز ہے تو خوشی میں تو آپ جب چاہیں تب کھلا دیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب چاہیں تب بلا دیں, آپ کھلائیں, لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ حج کا کھانا ہے. حج کا کھانا نہیں, آپ خوشی سے کچھ لوگوں کو بلا کر جب چاہیں تب آپ دعوت کر دیں, لیکن اس کو حج کا کھانا نہ کہیے. تو میرے بھائیوں, یہ ریا نمود میں داخل ہے. یہ عبادت کی روح مٹ رہی ہے اور ڈیڈ باڈی ہو رہی ہے. ایک چیز کی طرف اور اشارہ کروں گا اور آگے بڑھوں گا, پھر میں اپنی بات کو. نماز ہو گیا, روزہ ہو گیا, حج ہو گیا, قربانی. قربانی بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے, وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. فلا یقربن مصلانا, وہ لوگ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئیں. قربانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے یہاں پر بھی کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں, تم جو قربانی کرتے ہو, قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہو, قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے, وہ اللہ تک نہیں جاتا ہے, بلکہ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, اللہ خوف دیکھتا ہے کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو, کس دل سے تم قربانی کر رہے ہو. اگر آپ نے گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی کہ ماشاءاللہ وہ لوگ 50,000 کا بکرا لائے ہو, 40,000 کا بکرا لائے ہو, اگر اس نیت سے قربانی کی تو منہ پہ مار دی جائے گی. میرے بھائیوں, قربانی کے اندر بھی تقوی دیکھا جاتا ہے. کوئی بھی عبادت ہے, عبادت کی روح تقوی ہے. اب یہ میری تمہیدی تقریر کا ایک حصہ ہوا کہ کوئی بھی عبادت اگر آپ کر رہے ہیں اس کی روح تقوی ہے. اگر تقوی اس کے اندر سے نکل گیا تو عبادت بیکار ہے. روح ہے تقوی. اب تقوی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے, تقوی اولاد کے سلسلے میں بھی آنا چاہیے, تقوی اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے, تقوی کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے. تقوی کا موضوع بڑا وسیع ہے, ایک ایک مثال دے رہا ہوں. تقوی اپنی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے, یعنی خود بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہی آیت پڑھی تھی میں نے خطبے کے بعد. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو, اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے تقوی کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی. لونڈی مطلب خادمہ. عرب کے اندر لڑکے اور لڑکیاں بیچے اور خریدے جاتے تھے.
تو جو لڑکے خریدے جاتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا، اور جو لڑکی خرید لی جاتی تھی اس کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے تو کوئی خریدی نہیں، لیکن کسی نے خرید کر نبی کو لونڈی دے دی خدمت کرنے کے لیے کہ تم جاؤ اور نبی کی خدمت کرو، تو وہ لونڈی کہلاتی ہے۔ تو ایک لونڈی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی کے گھر کا کام کر دیا کرتی تھی، تو آپ نے اس کو آواز دی اور آپ اپنی بیوی کہ گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور بیوی کا نام غالباً حضرت ام سلمہ ہے۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ وہ عائشہ تھی یا ام سلمہ، جہاں تک میرا غالب گمان ہے بخاری کی روایت ہے کہ وہ ام سلمہ تھی۔ تو ام سلمہ کی، اور میں نے غالباً کہہ دیا، عائشہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے جہاں تک یقین ہے اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے تو میں ام سلمہ سمجھ رہا ہوں۔ ام سلمہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور آپ نے آواز دی لونڈی کو، اس نے آواز تو سن لی لیکن آئی نہیں۔ آپ نے دوبارہ آواز دی، اس نے دوبارہ بھی سن لیا لیکن آئی نہیں۔ تیسری بار آواز دی، سن لیا لیکن نہیں آئی۔ آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ جاؤ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی۔ ام سلمہ نے جیسے ہی گیٹ کھولا دروازہ تو وہ باہر بیٹھی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ بکری کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سے لوگ بکری کے بچے کو گود میں لیتے ہیں، کھیلتے ہیں، وہ کھیل رہی ہے۔ تو ام سلمہ نے کہا، تمہیں اللہ کے رسول نے آواز دی، کیا تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا سن لیا تھا۔ کہا تینوں آوازیں سن لی؟ کہا جی۔ پھر تم آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا۔ سچ تو بول دیا لیکن پوچھا آئی کیوں نہیں؟ تو سر نیچے کر لیا، کیونکہ کوئی جواب نہیں تھا اور جھوٹ بول نہیں سکتی تھی۔ اگر جھوٹ ہی بولنا تھا تو پہلے کہہ دیتی کہ ہم نے سنا ہی نہیں۔ اس زمانے کی لونڈیاں بھی، کام کرنے والیاں بھی سچ جھوٹ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ کہاں آواز سنی پھر آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا، کیونکہ جو جواب دیتی وہ جھوٹ ہوتا، جان بوجھ کے نہیں آئی۔ ٹھیک ہے بلا لی، چلو تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے میری آواز سنی؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، اس نے آپ کی تینوں بار آواز سن لی لیکن پھر بھی نہیں آئی۔ آپ نے کہا ام سلمہ اب تم خاموش ہو جاؤ۔ آئے لونڈی، کیا تو نے میری آواز سنی تھی؟ اس نے کہا جی۔ دوسری بھی آواز سنی تھی؟ کہا جی۔ تیسری بھی سنی تھی؟ کہا جی۔ دیکھ رہے ہیں ام سلمہ نبی کی بیوی ہیں، نبی سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی آواز سن چکی تھی پھر بھی نہیں آئی۔ تو اللہ کے رسول نے ام سلمہ کی بات پر کان دھرتے ہوئے فوراً اس کو سزا نہیں دی، بلکہ تحقیق کر رہے اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ جب تک دونوں کی باتیں نہ سن لی جائیں کسی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی الٹی سیدھی بات آپ سے کہہ سکتا ہے، اس لیے کوئی آدمی کہے جرجی صاحب میری بیوی ایسی ہے، بس ہو سکتا ہے تم جو بول رہے ہو صحیح ہو، لیکن جب تک تمہاری بیوی کی بھی بات نہیں سنیں گے تب تک ہم کیسے کہہ دیں کہ تم صحیح بول رہے ہو وہ صحیح بول رہا ہے۔ یہ ہونا چاہیے میرے بھائی، جو دونوں طرف سے بات سننی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ کی بات سنی ہو پھر بھی نہیں آئی، آپ نے کہا بس اب تم بتاؤ تم نے سنی؟ ہاں۔ دوسری بھی سنی؟ ہاں۔ تیسری بار بھی سنا؟ ہاں۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ بس ویسے ہی ہے۔ آپ نے مسواک نکالی، مسواک سمجھتے ہیں نا، یہ کان میں رکھی رہتی تھی اللہ کے رسول کے۔ اس زمانے میں پاکٹ واکٹ نہیں ہوتی تھی نا، کپڑا پہنا مسواک کیا، مسواک کان میں لگی، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ مسواک ہر وقت کان میں لگی رہتی تھی، جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی، مسواک کرنا شروع کر دیا اور پھر مسواک کو کان میں لگایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ مسواک کان میں لگی رہتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کان سے نکالی، اس لڑکی کو، اس لونڈی کو قریب کیا اور ایسے کر کے، آواز سن کے بھی نہیں آئی تھی، ایسے کر کے جو ہی مارنا چاہا، اس کے کاندھے تک مسواک جاتی ہے، ٹچ نہیں ہوتی ہے،
کاندھے تک یہاں تک گر جاتی ہے اور پھر مسواک کو واپس کر لیتے ہیں اور کان میں لگا لیتے ہیں. جاؤ آئندہ خیال رکھنا. یعنی مار رہے تھے, مارا نہیں. ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی ایک دو بار اس کو سزا دے دینا چاہیے ورنہ وہ سر پہ چڑھ جائے گی. آپ کی ڈھیل کی وجہ سے یہ سر پہ چڑھ چکی ہے. آپ نے مسواک نکال ہی لی تھی تو مارا کیوں نہیں؟ اس کو مار دینا چاہیے تھا. مسواک سے کتنی چوٹ لگتی, کتنی لگتی. یہاں تو ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے, باندھ کے پیٹا جاتا ہے, مسواک سے کتنی لگے گی. یہاں تو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. اب بار بار کسی گاؤں کا نام نہیں لوں گا. میرے بھائیوں تصور کریں آپ, مسواک سے کتنی لگے گی کسی کو. مارنا چاہا لیکن واپس کر لیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب اٹھائی لی تھی مسواک کو مار ہی دیتے. دو چار بار سزا دیں گے تو اپنے آپ سنبھل جائے گی. اور آپ غلطی پر تو ہی تو مار رہے تھے, بے قصور تو نہیں مار رہے تھے. آپ نے جو جواب دیا وہی روح ہے, وہی جان ہے عبادت کی. نبی اکرم نے جواب دیا عائشہ میں اس کو مارنے ہی کے لیے ام سلمہ میں نے مسواک نکالی اور مارنے ہی کے لیے نکالی اور مارنا بھی چاہ رہا تھا لیکن ہاتھ جیسی اس کی طرف بڑھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا اے محمد ابن عبداللہ کہیں تیری دی ہوئی سزا اس مسواک سے اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کی غلطی سے زیادہ بڑھ جائے. یعنی تمہارا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو جتنی بڑی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. اگر آج اس کی غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ بخاری کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں لولا القوت لاوجعتک بهذا السواک. اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا اس مسواک کو مارنے سے, اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اس کی غلطی سے زیادہ یہ میری سزا ہو سکتی ہے تو آج میں اس مسواک سے اس کو مارتا. لیکن ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن یہ کہیں میرے اوپر اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر نہ کر دے. یہ اس ہستی کا حال ہے جو جنتی ہے. یہ اس نبی کا حال ہے جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کرتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ اس نبی کا حال. ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوں گے, آپ ان کے ساتھ کتنا ڈانٹتے ہوں گے اور کتنا پھٹکارتے ہوں گے. کہیں اس کی غلطی سے زیادہ تو آپ اس کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں. ہر آدمی غور کرے, سوچے, نتیجہ نکالیے میرے پیارے ساتھیوں. یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر. ہماری نجی زندگی کیا کہتی ہے؟ ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ آیا ہے؟ ہر آدمی اپنی نجی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے. پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنی زندگی میں بھی تقویٰ پیدا کرو, اللہ سے جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آؤ پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے. ہر آدمی غور کرے, جرجیس بھی اس میں شامل ہے. ہم بھی آج کے زمانے میں ایسا نہیں کر سکتے. ذرا غور کرو, عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز کی انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے. تاریخ خطیب اٹھاؤ, صفت الصفہ اٹھاؤ علامہ ابن قیم الجوزی کی, سنیے ایسا منظر تمہیں بتانے جا رہا ہوں. اس منظر کو دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں. میرے پیارے ساتھی, عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ, وہ عمر ابن عبدالعزیز جو پورے بلاد اندلس کا امیر المومنین ہے, جس کے قبضے میں شام بھی ہے, ایران بھی ہے, بصرہ بھی ہے, کوفہ بھی ہے,
یہ بلاد اندلس کا سارا ایریا ہے اور اس علاقے کا حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، اتنا بڑا حاکم وقت، لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جو لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں بیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، ایک نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا۔ کہا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میرے انتقال کے بعد تم سب کو پتا چل جائے گا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، مرنے والے ہیں، انتقال ہونے والا ہے، اپنے سارے بچوں کو بلایا۔ جانتے ہو ان کے سارے بچوں کی تعداد گنی گئی تو 14 تھے، صرف لڑکے ہی لڑکے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی 14 اولاد تھی، 14 بچے تھے، 14 بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہمارے یہاں تو عمر کے حساب سے بالغ پہچانا جاتا ہے نا، 18 سال کا ہو تب بالغ مانا جاتا ہے۔ اسلام میں بلوغت کی عمر 18 سال نہیں ہے، اسلام کے اندر بلوغت کی عمر یہ ہے کہ لڑکے کو رات میں سوتے وقت، خواب دیکھتے وقت اگر وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے۔ اور لڑکی کی بلوغت اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو مانا جائے گا کہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے۔ اب عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اندر، اور حدیث میں آیا جب لڑکا بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو۔ اور قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہے، سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرا دو۔ باپ کی تو ہے ہی، لیکن سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کرا دو۔ کیوں؟ کیونکہ غیر شادی شدہ لوگ فتنہ پھیلا سکتے ہیں، فتنہ برپا کر سکتے ہیں سماج کے اندر۔ اس لیے اسی سماج میں سماج کے لوگوں، تمہاری بہنیں اور بیٹیاں رہتی ہیں، اس لیے جتنے بھی غیر شادی شدہ لڑکے ہیں ان کی شادیاں کرا دو، اور جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو، کیونکہ جس طرح غیر شادی شدہ لڑکا فتنہ ہے اسی طریقے سے غیر شادی شدہ لڑکی بھی کبھی بھی فتنہ پھیلا سکتی ہے۔ اس لیے کہا کہ تم شادیاں کرا دو غیر شادی شدہ لوگوں کی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی۔ عمر ابن عبدالعزیز کے 14 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی بالغ نہیں ہے، سب نابالغ۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں زیادہ دن کا نہیں ہوں، اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم نابالغ بچوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں۔ بہت گرم ہے تو میرے پیارے ساتھیوں یہاں سنیے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو اپنے قریب کر کے کہتے ہیں میرے بیٹو، اللہ کی قسم میں چاہوں اپنی ایک قلم سے تمہیں جتنی چاہوں زمین دے سکتا ہوں، جائیداد دے سکتا ہوں، ان کا مالک بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے بیت المال سے مسلمانوں کے ان مالوں میں سے آج تک ایک درہم نہیں لیا، اس لیے میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ میرے پاس اگر کچھ ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تمہیں دے گا، میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ 1-2 دن کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، ان کی مٹی ہو گئی، تجہیز و تکفین ہو گئی۔ جانتے ہو 1-2 مہینے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے 1-2 مہینے کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوا، جب ترکہ باپ جو چھوڑ جائے وہ ترکہ کہلاتا ہے، تو باپ کا ترکہ جب تقسیم ہوا اس کو دیکھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا چھوڑا ہے، بچوں کے حصے میں کیا کیا آ رہا ہے، تو آپ تعجب کریں گے ایک ایک بچے کی حصے میں صرف 18 درہم آئے۔
14 बच्चे, एक बच्चे के हिस्से में कितना? 18 दिरहम, और एक दिरहम 4 आने का होता है। एक दिरहम 4 आने का होता है। अब 18 दिरहम के हिसाब से जोड़ लो, 4 आने का 1 रुपया, यानी 4 दिरहम का 1 रुपया, 4 चौक 16, 16 दिरहम का 4 रुपया, और 2 दिरहम का 50 पैसा, यानी एक बच्चे के हिस्से में 4 रुपया 50 पैसा आया है। ये उमर इब्न अब्दुल अजीज ने तरका छोड़ा था कि 14 बच्चों में तकसीम हो रहा है। जब उनका तरका, तो एक एक बच्चे के हिस्से में 4.5 रुपए आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, ये उस घर की गुर्बत का हाल है जिस घर का मालिक, मेरे भाइयों, पूरे उन दुलुस पर हुकूमत चला रहा है, और जो अल्लाह से इतना डरने वाला था कि उसने अपने लिए जमीन और जायदाद और बैंक बैलेंस नहीं बनाया, उसने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। हम यहां तसव्वुर करेंगे, यहां तो कैरम बोर्ड खेलते वक्त भी जुआ खेला जाता है, मैच भी शर्त के साथ होता है। थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो कलियाचक में चले जाइए, खुलेआम लॉटरी के टिकट बिकते हुए नजर आते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने अपने एक बच्चे के कितना छोड़ा? 18 दिरहम, और उसको हमारे रुपयों में जोड़ा जाए तो 4.5 रुपए। इतना तो आप अपने बच्चों को रोज टॉफी खिला देते होंगे। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाया जा रहा है? उमर इब्न अब्दुल अजीज जब बहयात थे, इनके भाई का इंतकाल हो गया। सुनिए मेरे भाइयों, आज चाहता हूं कि तुमको कुछ सुनाऊं। उमर इब्न अब्दुल अजीज के भाई सुलेमान का इंतकाल हो गया। उनके भाई का नाम था सुलेमान। सुलेमान का इंतकाल हुआ, ईशा की काफी देर के बाद इंतकाल हुआ। ईशा की नमाज तो वैसे ही लेट पड़ी जाती थी, अब ईशा के बाद इंतकाल हुआ, तकरीबन 11-12 बज गए रात के। अब उसके बाद उसी वक्त ऐलान, मतलब बता दिया गया कि अभी रात ही में दफनाया जाएगा। हमारी तरह थोड़ी मामला था कि आज इंतकाल हो और मिट्टी कल होगी, सुबह इंतकाल हो तो मिट्टी रात में होगी। नहीं, इंतकाल के बाद 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि जब तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो मिट्टी को लेट मत करो, जितना जल्दी करोगे उतना तुम्हारे हक में बेहतर होगा। जल्द से जल्द अपने जो मुर्दे हैं मर जाए तुम्हारे घर में, उनको जल्दी से जल्दी दफन करो। नासिरुद्दीन अल्बानी, दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस, दुनिया का सबसे बड़ा हदीस का जानकार, दुनिया का सबसे बड़ा हदीसों का माहिर एक्सपर्ट, नाम क्या है? नासिरुद्दीन अल्बानी, इंतकाल से पहले वसीयत कर रहे हैं, देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे 2 घंटे से ज्यादा मत लगाना, मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर दफन कर देना, चाहे मेरे रिश्तेदारों में कोई आए या ना आ सके, मुझे 2 घंटे से पहले दफन कर। यहां तो पूरी जिंदगी लड़ता रहा, इंतकाल के वक्त फोन कर रहा है मैं आ जाऊं तब दफनाना। पूरी जिंदगी हंसी मजाक करता रहा, अब फोन करके कह रहा मैं फ्लाइट से आ रहा हूं। अरे फ्लाइट से आओगे तो बागडोरा उतरोगे ना, फ्लाइट से आओगे तो कलकत्ता उतरोगे ना, कलकत्ता से यहां तक आने में आपको कितना टाइम लगेगा? इतनी देर तक उस मुर्दे को आप अपने घर में क्यों रखोगे? उमर इब्न अब्दुल अजीज के भाई सुलेमान का इंतकाल होता है। मान लीजिए 10 बजे नमाज होती थी, 11 बजे रात में उनका इंतकाल हुआ, 3-4 बजे उनको दफनाया जा रहा है। कफन दफन गुस्ल कब्र खोदने में टाइम लगा और रात ही में उनको दफना दिया गया। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपने भाई सुलेमान को दफनाने के बाद जब घर में आते हैं, तो जब घर में पहुंचते हैं तो फजर की अजान होने लगती है। जल्दी से वुजू बनाते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आते हैं, अब घर पे आए, बेटे ने पूछा, अब्दुल मलिक ने
عمر ابن عبد العزیز کے بیٹے کا نام عبد الملک. عبد الملک نے پوچھا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے, نابالغ بچہ ہے, لیکن دین کی سمجھ دیکھو. بچہ کہہ رہا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے رات بھر جاگتے ہوئے ہو گئی, تمہارے چچا کی تجہیز و تکفین میں, مٹی دینے میں, نماز میں, غسل میں, کفن میں, قبر میں رات گزر گئی, تھوڑا سونے جا رہا ہوں. فرمایا عبد الملک نے ابو جان آپ کے دروازے کے باہر جو روم ہے اس روم میں فریادی بیٹھے ہوئے ہیں, علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی شکایتیں لے کر آئے ہیں. آپ روزانہ شکایتیں سنتے اور دور کرتے ہیں, ان کو بیٹھا رہنے دیں گے؟ ارے جائیے اور ان کی شکایتیں کریے, دور کریے, ان کی شکایتیں سنیے. آپ امیر المومنین ہیں, آپ اپنی رعایا کی اور اپنی عوام کی شکایتیں نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ عمر ابن عبد العزیز کہتے ہیں بیٹے تھوڑا سو لینے دو, پوری رات جاگتے ہوئے ہو گئی, سوتا ہوں, اٹھوں گا, ظہر کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد لوگوں کی شکایتیں سن لوں گا, اور جو شکایتیں ہوں گی دور کر دوں گا, ان کی سنوں گا, اور جو میری طاقت ہوگی اس کے مطابق میں عمل کروں گا. وہ سونے کے لیے جب بستر پہ جانے لگے تو ان کا چھوٹا بیٹا عبد الملک چیخ کر کہتا ہے اے ابو جان جائیے سونے, اور آپ نے کہا ظہر کے بعد ان کی شکایتیں سنوں گا. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی اذان تک اور نماز تک آپ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ اس سے پہلے انتقال کر گئے تو ان کی شکایتیں کون دور کرے گا؟ عمر ابن عبد العزیز کانپ جاتے ہیں اور اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, اس کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے تم نے اپنے باپ کی آنکھیں کھول دی ہیں. پھر جاتے ہیں اور اسی وقت لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر, یہ خوف تھا نجی زندگی کے اندر. چھوٹا سا بچہ ہے عمر ابن عبد العزیز کا, چاند ہو چکا ہے عید کا, بیٹا ضد کرتا ہے ابو کل میرے دوست نئے کپڑے پہنیں گے, مجھے بھی نئے کپڑے چاہیے. کہا میرے بیٹے تمہارے باپ کو بیت المال سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے نئے کپڑے کا انتظام کر سکے. تمہاری ماں بھی پرانے کپڑے پہنے گی, میں بھی پرانے کپڑے پہنوں گا, اور تمہیں بھی پرانے کپڑے ملیں گے. ادھر بیوی آ گئی, کہنے لگی ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے, آپ پہن لیں گے, لیکن میرے بیٹی کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو. ارے بچوں کا دل ہوتا ہے, نیا کپڑا اس کو لے دو. کہا میری بیوی تمہیں کیا معلوم ہم اپنے گھر کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں؟ فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو, اگلے مہینے مت لینا. عمر ابن عبد العزیز نے لیٹر لکھا, عمر ابن عبد العزیز نے لیٹر لکھا, اور لیٹر لکھنے کے بعد اپنے خزانچی کو کہ 1 مہینے کی تنخواہ تم ہمیں پیشگی دے دو, پہلے دے دو, ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے ہم کٹوا دیں گے, ہمیں تنخواہ نہیں دینا. جس لیٹر پر کاغذ پر لیٹر لکھا تھا ان کے خزانچی نے اسی کاغذ پر اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا اور قاصد سے کہا یہ واپس لے جاؤ اور عمر ابن عبد العزیز کو دے دینا. جب عمر ابن عبد العزیز کو دوبارہ لیٹر دیا گیا, انہوں نے کہا تم تنخواہ لے کر نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں, آپ کے خزانچی نے لیٹر پر کچھ لکھ دیا ہے. اس کو پڑھا تو یہ لکھا تھا امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر, آپ کے حکم کے مطابق میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں, 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے. اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ایڈوانس تنخواہ جو جا رہی ہے اس کو واپس کون کرے گا؟ جب تک آپ ضمانت ہی نہیں دیں گے آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں ملے گی. عمر ابن عبد العزیز اپنی بیوی کو بلا کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی جس امیر کا خزانچی اتنا ایماندار ہو, اس
علاقے کے پریزیڈنٹ کو، امیر کو کتنا ایماندار ہونا چاہیے. 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا؟ اپنے خزانچی کو. او میری بیوی، مجھے تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کل صبح اٹھ کر عید کی نماز بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے. پھر قرض نہیں لیا. صبح دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی بھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز کے جسم پر وہ کپڑا ہے جس میں جوڑ لگا ہوا ہے. یہ امیر المومنین ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، جوڑ لگا ہوا کپڑا پہن کر عید کی نماز پڑھا رہا ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا بچہ بھی پرانے کپڑے پہن کر آیا ہوا ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ ان واقعات کی روشنی میں ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکو. ایک ہی دن میں ڈبل انکم ہو جائے، ٹربل ہو جائے، 4 گنا ہو جائے. جو لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں ذرا وہ تصور کریں کیسا لگ رہا ہے. ہم ذرا سوچیں تو صحیح. یہ سودی کاروبار کرنے والے، سود اور بیاج کھانے والے، ارے روح کیوں نہیں کانپتی اندر سے؟ تمہارا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ کسی کو 1 لاکھ روپے دو اور 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اس سے 1,10,000 یا 1,20,000 لو؟ کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، رواہ الترمذی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود، ربا، سود، اس کے بارے میں کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا. ابھی بتایا 1 درہم 4 آنے کا ہوتا ہے، 1 روپیہ میں نہیں 54، اب تو نہیں بکتی ہے. جس نے سود کا 1 درہم کھایا، درہم ربا، سود کا 1 درہم، یاکلہ الرجل وہو یعلم، جس نے کھایا جان بوجھ کر کہ یہ سود کا ہے. اب سود میں بولوں گا، بیاج سمجھ لیجیے گا، انٹرسٹ. جس نے سود کا 1 درہم یعنی 54 کھائی، یہ جان بوجھ کر کہ یہ سود کا ہے. دھوکے سے تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور اس نے کھایا، تو جانتے ہو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کتنا بڑا جرم کیا. اشد من 36 زنیۃ، 6 اور 30، 6 اور 30 کتنے ہوئے؟ 36، 36. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے. کوئی شخص کسی بھی لڑکی کے ساتھ، چاہے وہ بازارو ہو یا جسم فروش، 36 مرتبہ اگر زنا کرتا ہے اس کے ساتھ 36 بار، اور سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو 1 درہم سود کا یعنی 54 سود کی، یہ 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑھ. مولانا کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ پورے علاقے کے اندر سود بھرمار ہے، اس کی کاروبار ہو رہا ہے سود کا. کتنا مسلمان سود کھاتا ہے؟ میں اس لڑکے کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنے باپ کو پیسہ ادھار دیا تھا قرض کے طور پر، اور 1 سال کے بعد جب باپ نے اس کا قرض دیا، لو بیٹا 1 لاکھ روپیہ، تو بیٹے نے کہا 1 نہیں 1 10 لوں گا. کہا تو باپ سے بھی سود لے گا؟ تو بیٹے کا جواب یہ تھا، ارے باپ کیا، باپ کے باپ سے بھی لوں گا. تم کو کیا، تم نہیں دو گے تو تمہارے باپ کو دینا پڑے گا. سوچتا ہوگا وہ باپ زمین پھٹ جاتی، میں دھس جاتا، ایسی نالائق اور کمینی اولاد کا چہرہ نہیں دیکھتا.
دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، الربا 70 حوبا، سود اور بیاج کے 70 گناہ ہیں، سود اور بیاج کے 70 عذاب، 70 گناہ ہیں، جہنم میں اس کی 70 عذاب ہیں، سود اور بیاج کھانے والے کے 70 گناہ۔ سب سے ہلکا کیا ہے؟ ہلکے سے اندازہ لگا لو کہ سب سے بھاری کیا ہوگا۔ سود اور بیاج کے جہنم میں 70 عذاب ہیں، 70 گناہ ہیں، 70 درجے ہیں۔ ایسرھا ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا گناہ، سب سے ہلکا درجہ، سب سے ہلکا عذاب اس کو سود اور بیاج کا یہ ہوگا جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو، کسی لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو۔ ان ينكح الرجل امه، آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے ساتھ کتنی بھی بار کلمہ پڑھ لے، کتنا بھی قرآن کی آیتیں پڑھ لے، کتنے لاکھ قرآن پڑھ ڈالے، لیکن ماں کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، ماں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ نکاح ماں کے ساتھ، مطلب جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں نکاح کے بعد بھی زنا مانا جائے گا، تو جو شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے اس کو جہنم میں جو سزا دی جائے گی یہ سود اور بیاج کے کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد 69 عذاب اور ہیں۔ مولانا کلیجہ بھی نکال دو گے آپ اپنا تب بھی ہم سن تو لیں گے لیکن مانیں گے نہیں۔ ارے تم 25 سال سے آ رہے ہو اب تک نہیں مانا تو اب کیا مانو؟ نہیں مانو ہم تو بولتے ہی رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی جب سفر معراج پہ گئے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب کے اندر یہ دکھایا گیا، لمبی چوڑی حدیث ہے، پوری حدیث میں نہیں سنا پاؤں گا، اس کا ایک ٹکڑا بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر ایک خون کا تالاب ہے، اس کے اندر کچھ لوگ گوتا لگا رہے ہیں، بدبودار خون پی رہے ہیں، بدبو کی وجہ سے وہ تیرتے ہوئے باہر آنا چاہتے ہیں۔ فرشتہ ایک پتھر مارتا ہے، یہ اس پتھر کے سہارے سے بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا ہے، پھر بدبودار خون پیتا ہے، اس میں ڈبکیاں مار رہا ہے، پھر کنارے آتا فرشتہ اس کو پتھر سے ڈھکیل لیتا، یہ پھر بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، جبریل یہ خون کے بدبودار تالاب میں یہ کون ہے اور یہ کس جرم کی سزا اس کو دی جا رہی ہے؟ یہ بدبودار خون پی رہا ہے اور اسی میں گوتا لگا رہا ہے، ڈبکیاں مار رہا ہے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غریبوں کا خون پیا کرتے تھے، 100 دیتے تھے 110 لیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود اور بیاج کھایا کرتے تھے، ان کو غریبوں کا خون بہت پسند تھا، ان کو چوسا کرتے تھے، آج ان کو جہنم میں یہی سزا دی جا رہی ہے۔ لا پیو خون کتنا پیتے ہو، پورا کا پورا تالاب خون سے بھرا پڑا ہے، پیو کتنا خون پیتے ہو، تمہیں دنیا میں غریبوں کا خون چوسنے کی بہت عادت تھی، پیو کتنا خون پیتے ہو۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی کو بھی جہنم، بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہے، رات کی تاریکی میں ان کی لونڈی دودھ کا ایک پیالہ لے کر آ رہی ہے، اپنی مالکن کو دیتی ہے، جیسی مالکن کے ہاتھ میں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا بیوی یہ کیا ہے؟ کہا دودھ تو میرے گھر میں تھا نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال سے منگایا ہے۔ کہا بیت المال میں میرا مال تو نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ فرمایا میرے پیارے شوہر 4 دن سے بھوکی ہوں، کچھ نہیں ملا، میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا، آج کم سے کم یہ دودھ پی لینے دو، اگلے مہینے ہمیں جو راشن ملے گا 1 پیالہ دودھ ہم
بیت المال میں بھیج دیں گے, ہم نے تو بطور قرض مانگا ہے, ہم نے ادھار لیا, قرض کے طور پر لیا, اگلے مہینے دے دیں گے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا خبردار, اے میری بیوی, اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا تیرے حلق کے نیچے چلا گیا, آئے اور فوراً اپنی بیوی سے پیالہ چھینا اور اپنی لونڈی کو دیا, جاؤ بیت المال میں جمع کر کے آؤ. بیوی کہنے لگی میرے پیارے شوہر, میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں, بچہ مر جائے گا, 4 دن سے میں بھوکی ہوں, بچے کی زندگی خطرے میں. عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی, پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو, پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو کہ آئے بیٹا, اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد وہ دودھ سے تیری زندگی بچتی ہے, اس دودھ سے تجھے زندگی ملتی ہے, تو مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے, مجھے تیرا وجود نہیں چاہیے, مجھے تیرا اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے. اگر تو مرتا ہے تو مر جا, لیکن مجھے تیرا مرنا گوارا ہے, مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام مال پلانا گوارا نہیں. یہ کہہ کر عمر ابن عبدالعزیز خود جاتے ہیں اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو دودھ کیسے دیا ہے, آئندہ خیال رکھنا, اگر نہیں تم مانے تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ چوری کے جرم میں تمہارا ہاتھ بھی کٹوا دیں گے. میری فیملی کیوں نہ ہو, تم جیتے جی پوری زندگی میں تمہیں کوئی اور نہیں ملا, صرف عمر ابن عبدالعزیز کا گھر ہی ملا تھا ان کے گھر والوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے, تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا, تمہیں عمر ابن عبدالعزیز کا خاندان ہی ملا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈھکیلو. آئندہ خیال رکھنا. میرے بھائیوں, ان واقعات کی روشنی میں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہم کیسے نظر آتے ہیں, ہماری حالت کیا ہے بتائیے, اور پھر آج ہم تصور کریں, زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اور ہمارا حساب کتاب کیا ہے. حالات ایسے, صحابہ کرام کی زندگی پر نظریں ڈالو, یہ کیوں سوچتے ہو کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کہاں سے, اللہ نے پیدا کیا ہے, اس دنیا میں اتارا ہے, تو رزق دینے کا وعدہ بھی اس نے کیا. تم سے زیادہ ایمان تو اس کو تھا, وہ ایک شاعر تھا, شاعر, بہکا ہوا شاعر مرزا غالب. بڑی مشکل سے اس کی نوکری لگی اور پہلے مہینے کی جو سیلری ملی سب کی شراب لے آیا, اور شراب لے کر جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اتنی شراب, بولا پہلے مہینے کی سیلری ملی شراب لے آیا. کہا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ اور پوری کی پورے کی شراب, گزر بسر کیسے چلے گا گھر کا. شرابی ضرور تھا لیکن ایمان دیکھو اس کا, کیا کہتا ہے میری بیوی روزی دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وہ دے گا, شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا وہ میں لے آیا. شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا وہ میں لے آیا. اور اتنا بڑا پیکڑ تھا شراب کا کہ بیوی لعنت بھیجتی تھی, کمینے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے, تمہیں شرم نہیں آتی, میں کہاں پھنس گئی یہ وہ. تو کہنے لگا کہ چلو جاتا ہوں نماز پڑھنے. تو بیوی دیکھ رہی کہ وضو بنا رہا ہے, آج جا رہا ہے, تو کہتا کہ کہاں جا رہے ہو. بیوی نے پوچھا, کہا کہ بیوی آج 2 دن سے شراب ملی نہیں پینے کو. تو کہا پھر جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے. چلو اللہ کا شکر ہے سدھر تو گئے. کہا سدھرا نہیں ہوں, مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گا کہ اللہ شراب دے دے, شاید نماز کے بعد اللہ سن لے. اور گیا وہ نماز پڑھنے, عصر کا وقت تھا, 4 رکعت اس کو پڑھنا تھی, 2 ہی پڑھ پایا کہ کسی نے سامنے سے اس کو شراب کی بوتل دکھا دی. اس نے 2 ہی میں سلام پھیر دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام, بھاگا اور بوتل لے لیا اور پھر گھر آیا. بیوی نے کہا واہ, نماز پڑھتے ہی تمہیں شراب بھی مل گئی. سن لی. کارے بیوی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے 2 ہی رکعت میں سن لی, تو ہم نے 4 پڑھی بھی نہیں.
میرا رب اتنا مہربان، اس نے 2 ہی میں سن لی. جب 2 ہی میں ہم نے ہماری دعا سن لی تو 4 پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے. تقوی کی زندگی اپنی بھریے، اپنی زندگی میں تقوی لائیے. میرے بھائیوں، عمر ابن عبدالعزیز سے سیکھیے تقوی کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر سے سیکھیے. ایک غلام نے کھجور لایا اور کھلا دیا، ابو بکر صدیق نے کھا لیا. غلام نے پوچھا ارے یہ کیا ہے؟ روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے، جب میں بتاتا تھا تب کھاتے تھے، آج پوچھا ہی نہیں کہ آج بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں کھا گیا. کہا روزانہ کما کے لاتے تھے، آج بھی کما کر لائے ہوگے؟ تو کہا کہ آج ہی کما کر نہیں لایا ہوں، روزانہ تو محنت کر کے لاتا تھا، آج محنت نہیں کی ہے. پھر ارے وہ کسی دوست کی بیوی کو میں نے دیکھا، اس کا پیٹ بڑا تھا تو میں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھابھی کو بیٹا ہوگا. کہانت گڑی تھی میں نے. تو اس نے پوچھا تھا مجھ سے میرے دوست سے تمہیں کیسے معلوم کہ بیٹا ہوگا؟ تو کہا رے میں تو پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، میں بہت پہنچا ہوا ہوں. یہ میں نے 1 مہینہ پہلے اپنے دوست سے کہا تھا، آج میرے دوست کو بیٹا ہی ہوا ہے، اس کی بیوی کو. تو آج وہ کھجور لے کے آیا اور راستے میں مل گیا، دینے لگا. کہنے لگا ارے بھائی تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو، تم نے 1 مہینے پہلے بیٹا بتایا تھا، آج بیٹا ہی ہوا میرے گھر میں. واقعی تم یار پیٹ دیکھ کے بتا دیتے ہو، تم تو بہت ماہر آدمی ہو. اب اس نے دیا کھجور تو میں نے لے لیا اور میں لایا، وہ آپ نے پوچھا نہیں اور کھا لیا. تو کہا کہ تمہیں معلوم تھا اس کے پیٹ میں لڑکا ہے؟ کہا نہیں، یہ کس کو معلوم؟ پھر ارے میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری اور نشانے پہ لگ گئی، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا اور اس کو ہو گیا. عمر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی تو صرف اللہ جانتا ہے. پھر ارے اللہ کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں، ہم تو بھائی مومن نہیں، ہم تو ہمیں ملا ہم لے آئے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تو کھا لیا، یہ تو حرام تھا. تو کہا بھی آپ سمجھیں. کہا پانی لاؤ. پانی پیا. اوہ 1 کھجور کھایا تھا زندگی میں، وہ بھی دھوکے سے. پانی پیا. بخاری کی حدیث کے الفاظ 3 انگلی نیبو میں آ کر کے کلا کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی اور پھر تھوکا، پھر پانی پیا اور پھر انگلی ڈال کر قے کیا. اس وقت تک پانی پیتے گئے اور قے کرتے گئے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھایا تھا کھجور سب نکل گیا ہوگا. اس کے بعد کہا جو حرام کا 1 لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے. سیاہ نقطہ، سیاہی کا ہلکا سا. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ دھبا پھیلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. آنے تو جیسا بھی آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء اخذ من الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں تم دیکھو گے کہ لوگ اتنے مدہوش ہو جائیں گے، ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا مال ہے یا حرام کا. ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی. وہ آنے دو جہاں سے بھی آ رہا ہے. آج یہی سوچ بن چکی ہے ہماری، مال جہاں سے آ رہا آنے دو، حلال کا یا حرام کا ہمیں نہیں معلوم. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا. ورنہ ابو بکر صدیق کا تقویٰ تو یہ تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر، میں نے اپنی جان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے. بخاری کا وہ واقعہ اٹھاؤ میری ماں بہنوں، تم سنو، تمہارے لائق ہے واقعہ کہ ایک شخص ہے، اس کی بہن چچیری، چچا زاد، اور چچا زاد بہن سے رشتہ جائز ہے، لیکن یہ لڑکا
اپنی اس چچیری بہن پر عاشق تھا، لیکن محبت ایک طرفہ تھی. اس لڑکی کو نہیں معلوم کہ میرا چچیرا بھائی مجھے چاہتا ہے. ایک طرفہ محبت. اپنے چچا کی زندگی میں یہ اس لڑکی سے نہیں مل سکا. اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی. ایک دن آیا لڑکی کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا. پھر ایک دن آیا کہ لڑکی کا شوہر سخت بیمار ہو گیا. اس کے گھر کھانے کے لالے پڑنے لگے، دوا کا پیسہ نہیں ہے. وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرے چچیرے بھائی یا اپنا میری کچھ مدد کر. اے میرے چچا کے بیٹے، تیری بہن اس وقت بہت پریشان ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرا شوہر بستر پر لیٹا ہوا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میری کچھ مدد کر دے. اس نے آج اپنے دل کی بات کہہ دی کہ آئے میری چچیری بہن، ہم تم کو بہت دنوں سے چاہتے ہیں، اپنے چچا کی زندگی میں ہم اپنا پیار کا اظہار نہیں کر پائے، مجھے آج بھی تمہاری ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جو کہو گی تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن وعدہ کرو کہ آج کی رات تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہوگی، آج کی رات تمہیں میرے ساتھ سونا ہوگی. اس کی نظر بچوں پر گئی، لیٹے ہوئے بستر پر لمبے لمبے اپنے شوہر کی طرف گئی. اللہ، کون سی امتحان میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے؟ اس کے پاس آئی تو رات میں سونے کی بات کر رہا ہے. اگر اس کی بات نہیں مانتی تو میرا شوہر بیمار، میرے بچے بھوکے، میں کیا کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وعدہ کر لیا. ٹھیک ہے، اگر تیری یہی شرط ہے تو مجھے اپنے شوہر کی جان بچانے اور بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے تیری یہ شرط منظور ہے. تو مجھے کچھ درہم دے دے، مجھے کچھ دینار دے دے، ہاں آج کی رات میں تیرے پاس آ جاؤں گی. اس نے خوشی خوشی دے دیا. یہ گھر چلی گئی. چونکہ شوہر بیمار تھا وہ سویا. اس نے بچوں کو بھی کھلایا پلایا اور سلا دیا. جب رات پوری طرح چھا جاتی ہے تو یہ گھر چھوڑ کر آتی ہے اور اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے. دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، دروازہ کھولا. اس نے اپنی بہن، چچیری بہن کو دیکھا، اندر آنے کو بولا، یہ اندر جاتی ہے. اس نے کہا ذرا بستر پر آؤ، لیکن یہ لڑکی ڈر رہی ہے، یہ کانپ رہی ہے، یہ تھرا رہی ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا. اس لڑکی نے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابن عم، آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر. حرام ہوں میں تیرے لیے، میں تیرے بہنوئی کی عزت ہوں. آج تک میں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، میری مجبوری مجھے یہاں کھینچ کے لے آئی ہے. ارے تو اللہ سے ڈر جا، جہنم کے فرشتے ہمارے انتظار میں ہوں گے، قبر کے فرشتے ہمارے انتظار میں ہوں گے. چند منٹوں کی لذت، چند منٹوں کا تلذذ، چند لمحوں کا انجوائے پوری زندگی کو کیوں تار تار کر رہا ہے، کیوں عذاب دار بنا رہا ہے؟ اللہ سے ڈر جا. اتق اللہ یا ابن عم، اے چچا کے بیٹے میرے قریب مت آ، اس مہر کو مت توڑ جو اللہ نے تیرے لیے حرام کر دیا. اتنا کہنا تھا، اس کا دل بھی کانپ گیا. دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ بات دل سے نکلی تھی، اس نے فوراً چھٹکارا دے دیا. اے میری کزن سسٹر، میری بہن، جا، تو ایک گناہ پر اتنا ڈر رہی ہے، حالانکہ وہ گناہ ابھی تجھ سے ہوا بھی نہیں، ابھی تو نے وہ کام کیا بھی نہیں، پھر بھی اتنا ڈر رہی ہے. ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، میری تو پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی. جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا اور وہ قرض بھی ہم نے معاف کر دیا تیرے اوپر، اور مدد کر رہا ہوں. اس نے تھیلی کھولی اور بھی مدد کر دی اور کہا جا. جب وہ دروازے پہ پہنچی تو یہ کہنے لگا آئے میری بہن، کل قیامت کے دن جب اللہ مجھے میرے گناہوں کی سزا دیتے ہوئے جہنم میں ڈالے تو وہاں کھڑی ہو کر اتنا ضرور کہہ دینا کہ اے اللہ، جب میں نے کہا اس سے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو فوراً یہ تیرے خوف سے ڈر گیا، تجھ سے ڈر گیا، اور تیری خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے مجھے نہیں چھوا.
اتنی گواہی دے دینا اللہ کے سامنے، شاید تیری اس گواہی کی وجہ سے اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے اوپر رحم کر دے اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ٹھیک ہے، اور یہ چلی گئی۔ میرے بھائیوں، اس زمانے کی لڑکیوں پر نظریں ڈالو، قریب پہنچ چکی ہے، مجبوری بھی ہے، کانپ رہی ہے اور تھرا رہی ہے۔ تق اللہ اپنا، اے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر جا۔ کیسی پاک باز عورتیں تھی، اللہ سے کتنا ڈرا کرتی تھی۔ میری قوم کی بیٹیوں، میرے قوم کی بچیوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم کس کس طریقے کی بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ آج تم ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر کس کس طریقے سے ویڈیوز بنا رہی ہو؟ آج تمہاری شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ کل تک تمہارے خوبصورت چہروں اور گالوں کو آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، آج جو چاہے تمہیں دیکھتا پھر رہا ہے، جو چاہے آج تمہارے حسن اور تمہارے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ میرے بہنوں، میری قوم کی بچیوں، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والی بناؤ، حضرت فاطمہ کی طرح پردہ اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ ابو داؤد کی اس روایت پر نظر اٹھاؤ کہ ایک عورت تھی جس کا بیٹا میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ کسی نے خبر دی کہ تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ اس نے چادر اوڑھی، ہاتھوں میں گلیوز پہنے، پیروں میں ساکس موزے اور میدان جنگ کی طرف بھاگ گئی۔ کہنے لگی میرا بیٹا کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں خلاد، میں خلاد کی ماں ہوں، میرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا، اسی کو دیکھنے آئی ہوں۔ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا بیٹا قتل ہو گیا ہے اور تو چہرہ چھپائے ہوئے، ہاتھوں میں پردہ، پیروں میں موزے، ہاتھوں میں ساکس، ہاتھوں میں گلیوز اور پیروں میں ساکس، یہ سب پہنے ہیں، کیسے اپنے بچے کو دیکھ پائے گی؟ تیری صرف ایک آنکھ کھلی ہے، دوسری آنکھ بند ہے، اور تو صحیح سے اپنے بیٹے کا دیدار کیسے کرے گی؟ کم سے کم چہرہ کھول کر تو اپنے بیٹے کو دیکھ لے۔ اس نے کہا اے محمد کے ساتھیوں، تم موجود ہو، تمہاری موجودگی میں چہرہ کیسے کھولوں؟ تم اس حال میں بھی یہ دیکھ رہی ہو؟ ارے عورتیں تو پاگل ہو جاتی ہیں اپنے بچے کی موت کی خبر سن کر، اور تم اس حال میں بھی اتنا پردہ کیے ہوئے ہو۔ کہنے لگی اے محمد کے ساتھیوں، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنا پردہ نہیں کھویا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی شرم نہیں کھوئی۔ میرے بیٹے کا جنازہ نکلا، ہم اپنی شرم و حیا کا جنازہ کیوں نکالیں؟ یہ کون سا پردہ تھا؟ اس حال میں بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کھویا ہے، پردہ نہیں کھو سکتی ہوں، میں اپنے پردے کا جنازہ نہیں نکال سکتی ہوں۔ یہ چند بنیادی باتیں تقوی کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک ریکویسٹ ہے میری، یہ مسجد کا کام ہے آپ کا جو یہاں ہو رہا ہے، ہم نے زندگی میں کبھی چندہ وندہ کیا ہے نہیں، نہ میں جانتا ہوں چندہ کیا ہوتا ہے۔ ایک دو بار میں نے نکلا ہوں اپنے علاقے کی مسجد کے لیے اور کبھی مدرسے کے لیے، لیکن اب وہ کام پورا ہو چکا ہے اس لیے آتا بھی نہیں ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے، ہمارے سردار صاحب نے کہا کہ مولانا لاسٹ میں تھوڑا سا آپ ہماری مسجد کے لیے کلیکشن کر دیجئے۔ 25 سال سے آپ مجھے بلا رہے ہیں اور اتنی محبت آپ کہ میرے بغیر آپ کوئی جلسہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ہمارے پاس آئے، معظم پور اسٹینڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ فروری میں ڈیٹ مانگ رہے تھے، مجبوری ہے میری کہ میرے فروری میں نہیں، اور یہاں سے اب میرا آج پروگرام ختم، کل کشن گنج میں، پرسوں بس 2 دن گھر پہ رہوں گا اور تیسرے دن کے لیے پھر میں نکل جاؤں گا بیجاپور، سرسی اور بنگلور اور کرناٹک کے دورے پر میرا سفر۔ تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر 12:30 ہو رہا ہے، 12:40 تک میں آپ کے اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ محبت مجھ سے کرتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے آپ کی کتنی محبت ہے اور میرے کہنے پر آپ اس مسجد کا کیا تعاون کرتے ہیں میرے ہاتھ پر۔ یا